ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ہمیں سورۃ بنی اسرائیل یا اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء، کیونکہ اس میں جو ہے اسراء و معراج کا ذکر ہے پہلے ہی آیت میں، اور اس میں جو ہے بنو اسرائیل کا بھی تذکرہ پہلے ہی رکوع میں۔ تو یہ سورۃ مبارک بھی جو ہے مکی ہے اور اس میں کل ملا کے 12 رکوع ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کو بھی 2 دنوں میں ہم مکمل کر لیں گے۔ آج 6 رکوع پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ 6 رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی مکہ سے، الی المسجد الاقصی یعنی مسجد اقصی تک، فلسطین تک، الذی بارکنا حولہ جس کی ارد گرد جو جگہ ہے اس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، برکت سے نوازا ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھا لیں اپنے بندے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، اور اس کو ہدایت بنایا بنو اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کارساز مت بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، جو نوح علیہ السلام کے بعد والی ان کی پشتوں میں نکلی، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی پشتوں سے جو ذریت نکلی ہے تو بنو اسرائیل پھر انہی کی ذریت میں سے تھی۔ انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح علیہ السلام جو تھا وہ میرا بندہ تھا جو بہت ہی شکر گزار تھا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے جو ہے حکم بھیجا تھا بنو اسرائیل کو، فی کتاب میں، لا تفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا، کہ تم جو ہے 2 بار اس دنیا میں فساد مچاؤ گے اور 2 بار جو ہے تم ضرور سرکشی کرو گے اس دنیا میں جب ہم آپ کو اقتدار دیں گے، یعنی تمہارا جو وقت ہے، یعنی بنو اسرائیل کا جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے اس میں جو ہے دو دور آئے گا، دونوں دوروں میں، دونوں وقتوں میں کیا ہوگا کہ دونوں وقتوں میں یہ 2 مرتبہ فساد مچائیں گے اور 2 مرتبہ ان کو مرتبہ ملے گا، عزت ملے گی۔ یہ 2 مرتبہ ہونا، کیونکہ اس کے بعد 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ یہ کب ہوا؟ پہلی دفعہ جیسے ہی یہ مصر سے نکلے ہیں، مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو کہا گیا، جو ہم نے پچھلے جو ہے سورہ مبارکوں میں پڑھا، جب ان کو کہا گیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کیا کہ تو جاؤ اور تیرا جو ہے رب جائے گا، وہی لڑے، ہم نہیں جانے والے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اس کے بعد ان کو بیت المقدس جو ہے حرام قرار دیا گیا 40 سال سے۔ اب جو ہے 40 سالوں تک ان کے اوپر یہ بیت المقدس حرام رہنے کے بعد حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے اس کے بعد اس کو فتح کیا، اس کو فلسطین کو فتح کیا۔ فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اب ان کو جو ہے عروج ملا، اب یہ ان کا جو ہے گولڈن پیریڈ تھا، گولڈن ایرا تھا، بہت ہی انہوں نے وہاں پہ ترقی کی، عزت ہوئی، بہت ہی اچھے طریقے سے یہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ حملہ کیا نبوکت نظر نے، جو پہلا بادشاہ آیا تو نبوکت نظر نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب یہ سرکش ہو گئے، جب انہوں نے شرک کیا، گمراہی میں مبتلا ہو گئے، تو اس کے بعد اس نے جو ہے 6 لاکھ یہودیوں کو وہاں پہ قتل کیا اور 6 لاکھ کو وہ ہانک کے لے گیا کہاں؟ اپنے پاس، عراق میں، تو گھسیٹتا ہوا وہاں لے گیا، ٹھیک ہے، ان کو قیدی بنا کے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی قیدی بنا کے۔ یہ ان پہ پہلا دور آیا کس کا؟ جو انہوں نے سرکشی کی، اور عذاب کا پہلا دور ان پہ آیا نبوکت نظر کے ہاتھوں۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ شروعات ہوتی ہے ان کا جو ہے اصلاح کی تدبیرات شروع کرتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو نبی بھیجتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو عزیر علیہ السلام ان کی جو ہے پھر سے ان کو عروج پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں جو ہے چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عزیر علیہ السلام پر بھی 100 سال تک کیا ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ موت طاری کر دیتا ہے، نیند طاری کر دیتا ہے، اور 100 سال کے بعد اس کو کھڑا کر دیتا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے سورہ مبارک میں آلریڈی پڑھا، جو پچھلے سورہ مبارک گزر چکی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی ہی دور میں جو ان پر حکمران تعین کیا جاتا ہے پھر حضرت جالوت علیہ السلام۔
اور حضرت داؤد علیہ السلام آ جاتے ہیں ان کا بادشاہ. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 3 بادشاہوں کا دور ان کا پھر سے عروج کا دور تھا. ونس اگین پھر سے عروج پر پہنچے. اب اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا ٹائٹس، جو رومن بادشاہ، جو روم سے آیا تھا. تو اس نے ان پر پھر سے حملہ کیا اور اس کے بعد وہ ان کے بیت المقدس میں داخل ہوا. ان کا پورا جو ہے یہ سارا مسجد وغیرہ جو بھی اس کے ہاتھوں پڑا تو سارا ڈھا دیا اور اس کو برباد کر کے چلا گیا. اس وقت جو یہودی تتر بتر ہو گئے پوری دنیا میں، اس وقت یہ بٹ گئے ہیں. تب سے جو ہے یہ اب واپس نہیں جا سکے کہاں؟ بیت المقدس میں. اب ان کو ٹھکانہ وہاں نہ مل سکا. اب یہ کوئی کسی جگہ رہا، کوئی کسی جگہ رہا، اور انہیں میں سے ایک یہودیوں کی جماعت پھر کہاں؟ عرب میں بھی، مکہ میں بھی نا، اس کی مدینے کے ارد گرد میں بھی، جو بنو قریظہ وغیرہ جو خیبر میں یہ آباد ہو گئے تھے. یہ ان کا دور 2 دفعہ آ چکا ہے. اور لاسٹ میں ان کی پھٹکار پھر پڑی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ پڑی. اور جو ان کی اختتامی پھٹکار ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. اور جو یہ آئے گا حضرت مہدی علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ان کی تیسری پھٹکار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 2 مرتبہ تم سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آیا ان میں سے پہلا والا وعدہ. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم نے تم پر مسلط کر دیا اپنے بندوں میں سے جو سخت لڑاکو تھے اس بندے کو. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہارے شہروں کے درمیان گھس گئے یہاں تک کہ قتل و غارت کا شروع کر دی. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا مقررہ وعدہ تھا جو ہو کے نہیں رہنے والا تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ، اس کے بعد کررہ تھا، اس کے بعد ہم نے دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا. اب جو ہے اس کے بعد تمہیں غلبہ دے دیا، تمہارا موقع پھر سے تمہیں دے دیا. علیہم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مدد کی کس مال سے؟ بیٹوں سے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں جو ہے تعداد میں بہت زیادہ بنایا. اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نیکی کرو گے تو یہ نیکی تمہاری اپنے ہی لیے ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے وہ بھی تمہیں اپنے ہی نفس کو پہنچے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا اللہ کا دوسرا وعدہ ان کو، لِيَقُوسُوا وُجُوهَكُمْ، اور جو چہرے ان کے بگاڑنے والا تھا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب وہ فوج داخل ہوئی مسجد میں یعنی مسجد الاقصی میں جیسے وہ پہلے داخل ہوئی تھی پہلی مرتبہ. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو وہ جہاں جس چیز پر بھی ان کو غلبہ آیا انہوں نے اس کو تتر بتر کر کے رکھ دیا، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحم نظر رحمت فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر سے لوٹ آؤ، اگر پھر سے سرکشی کی، پھر سے نافرمانی کی، تو پھر سے ہم بھی تم پر اسی طرح سزا مسلط کریں گے. اب یہ کب سزا ان کو مسلط ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، کیونکہ انہوں نے پھر سے نافرمانی کی. ان کو پھر سے چانس دیا گیا کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. کہ تم تائید کرو کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری نبی کی، اس کی تائید کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رحم فرمائے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کو زہر آلود گوشت بھی کھلا دیا. تو لاسٹ میں پھر وہاں سے بھی ان کو پھٹکار پڑی اور وہاں سے بھی ان کو نکلنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم واپس یہی حرکتیں کرنے لگے ہم بھی تم پر اسی طرح عذاب پھر سے مسلط کر دیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور آخرت میں جو ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار رکھا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن مقدس جو ہے یہ ہدایت فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ بشارت دیتا ہے جو اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں مومنین کو، ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر تیار ہے. وَعَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، انسان جو ہے وہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے بہت جلد باز ہوتا ہے، وہ بدی کے لیے بھی دعا اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ خیر کے لیے دعا کرتا ہے.
آپ دیکھیں گے اکثریت لوگوں کی ہے، ایسی لوگوں کی آپ کو اکثریت ملے گی کہ ابھی ان پر پریشانی آئی نہیں، ابھی غم آیا نہیں، ابھی مصیبت آئی نہیں، وہ خود کو کوسنے لگتے ہیں، ہائے جی میری شامت، ہائے جی، پھر لان تان بھی کرنے لگتے ہیں، خود کو کوسنے لگتے ہیں، والدین کو کوسنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ گاڑی چلا رہے، گاڑی میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی تو گاڑی کو بھی کوسنے لگتے ہیں، اس پہ بھی لان تان کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے بہت جلد باز ہے، یہ خیر کی دعا جیسے کرتا ہے اسی طرح یہ بد کی بھی دعا اپنے لیے اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ جلد بازی یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ ایسی جلد بازی، ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، اور ہم نے رات کی جو نشانی ہے اس کو اندھیرے سے ڈاپ لیا، اس کو مٹا دیا، کسے یعنی وہ بالکل اندھیری بنا دی۔ وَجَعَلْنَا الْآیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کو جو ہے کھلی روشن نشانی بنائی۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تمہیں جو ہے سالوں کی گنتی معلوم ہو جائے۔ والحساب، اور اس سے تم حساب کتاب کر لو، ہفتہ وغیرہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب اور واضح طور بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر شخص جو ہے اپنے اعمال کو درج کیے ہوئے ہے اپنی گردن میں۔ اس کا مطلب ہے طائر کا مطلب جو علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے کہا ہے، طائر کا مطلب انسان ہے، عنق سے مراد یہاں پہ گردن سے اس کے اعمال ہے، یعنی ہر کوئی شخص جو ہے اپنے اعمال کا خود گواہ ہے اور اس کی ریکارڈنگ اس کے جسم میں خود ہو رہی ہے، چاہے وہ پھر کسی بھی اعضاء میں ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی گردن میں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی گردن کے ساتھ اس کے سارے اعمال جو معاملہ ہے وہ لٹکی ہوئی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ، اور یہاں تک کہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے کہا کہ اس کے اعمال جو ہے مالا کی طرف اس کی گردن میں آ جاتا ہے، جیسے ہر کوئی اعمال جو ہے اس کا ایک ایک بال بنتی ہے اور وہ جو ہے ایک مالا اس کی گردن میں لٹک جاتی ہے، اور وہ مالا لے کے وہ اپنے اعمال لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو نکالیں گے کہاں؟ قیامت کے دن، کتاباً، کتاب کی شکل میں، یلقاہ منشورا، جو کھلی ہوئی ہوگی اس کو پائے گا کھلا ہوا۔ اقرا کتاب، پس پڑھ تو اس کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود اپنا حساب لینے کے لیے آج کافی ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ ظلم کر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرا اعمال نامہ، لے پڑھ، خود دیکھ لے تو نے کیا اعمال کیا۔ اس وقت ساری کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا ان پڑھ ہوگا وہی پڑھ لے گا، ہر کوئی پڑھ لے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس کو ہدایت اللہ تعالی، جو بھی ہدایت کی طرف گیا تو اس نے ہدایت اپنی ہی نفس کو دی۔ ومن ضل، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، فانما یضل علیہا، تو اس نے جو ہے خود کو ہی گمراہ کیا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بھی شخص جو ہے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے سوائے وہ جو اقتدا کرے گا کسی چیز کی۔ جیسے ہم نے کل کے سورہ مبارک میں پڑھا کہ جو ان کے پیشرو ہوں گے وہ خود کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی خود اٹھائیں گے، کیونکہ حدیث مبارک بھی ہے جس نے جس چیز کی طرف دعوت دی تو اس کا وبال بھی ان سب چیزوں کا اس پہ ہوگا جس نے دعوت دی۔ اگر خیر کی طرف دعوت دی تو اس کو بھی اجر ان سب کا ملے گا جو اس پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ نے کسی کو بلایا، آپ نے حی علی الصلاۃ پڑھا، آپ نے اذان دی، کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، حی علی الصلاۃ آپ نے پڑھا، آ جاؤ نماز کی طرف۔ جتنے لوگ نماز کے لیے آئیں گے آپ کی اذان کی وجہ سے، آپ کی اذان سن کے جتنے لوگ نماز کے لیے آئیں گے ان سب کی نماز کا اجر آپ کو ملے گا اور اپنی نماز کا اجر الگ سے ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو پارٹی میں بلا لیا میوزک سننے کے لیے، ہیپی برتھ ڈے منانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی غیر شرعی حرکت کرنے کے لیے آپ نے کسی کو بلا لیا، جتنے بھی لوگ اس وقت اس برائی میں ملوث ہوں گے، ایک تو ان کو خود اس کا وبال ہے اور ان سب کا وبال بھی اس شخص کی گردن پہ ہے جس نے ان کو اس دعوت میں بلایا، جس نے اس برائی میں ان کو بلایا۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے جو بھی شخص جو عمل کرے گا، ٹھیک ہے، انفرادی طور تو وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان پر اپنا جو ہے رسول نہ بھیجے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا،
امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم وہاں کے جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو ہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے، وہ برائیاں کرے۔ اب جو چھوٹے لوگ ہیں وہ ان بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی میں وہ بھی اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے پوری قوم جو ہے اس برائی میں ملوث ہو جاتی ہے۔ فحق علیہ القول، اور اس وقت جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے ان پہ۔ فدمرناها تدمیرا، تو ہم ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی جو ہے قبیلے ہم نے ہلاک کر دیے اس سے پہلے، کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام سے پہلے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے، جو تمہارا رب ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے متعلق خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اور کافی ہے۔ من کانا یرید العاجلہ، جو بھی چاہتا ہے اس دنیا کا جلدی والا فائدہ، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو اس دنیا کا فائدہ دے دیتے ہیں۔ ما نشاء، جس کو ہم چاہے، لمن نرید، جس کے متعلق ہم چاہے، جتنا ہم چاہے اتنا دیں گے۔ یعنی ہر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا پرست بننا چاہتا ہے، اس کو دنیا کا فائدہ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے ہر کسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کنڈیشن یہ رکھی کہ ہر کسی کو میں ایک سامان نہیں دیتا ہوں، بلکہ ہر کسی شخص کو میں جتنا چاہوں اتنا دیتا ہوں اور جس کو چاہوں اس کو ہی دیتا ہوں۔ لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اس کے بعد ان کو داخل کیا جائے گا جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ ومن اراد الاخرہ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جو چاہتا ہے کہ مجھے بدلہ آخرت میں ملے، وسعى لها، اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی، سعیها وہوا، جو بھی اس کے لائق کوشش تھی، وہو مومن، لیکن وہ مومن بھی تھا، اس کا ایمان بھی تھا، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو اس کو جو ہے اس ایمان کا عوض جو کوشش کے قابل لحاظ اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، اور ہم تو جو ہے نوازتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی پہلے جن کا ذکر پہلی آیت میں آیا ان کو بھی نوازتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، اور جن کا اس کے بعد والا ذکر آیا دوسری جو دنیا ڈھونڈیں گے ان کو بھی دیتے ہیں، جو آخرت ڈھونڈتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا میں کسی بھی شخص پر روکی نہیں جاتی، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، ہر کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں سے، دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں مخصوص ہے صرف مومنوں کے لیے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں ہم نے کس طرح سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ درجات کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے ساتھی اس کا دوسرا کوئی مت بناؤ، کسی کو بھی دوسرا الہ مت بناؤ۔ فتقعد مذموما محظورا، پس تم پھر ہو جاؤ گے ملامت زدہ اور کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ وقضى ربک، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہاں سے اب اسپیشل کمانڈز آ رہی ہے، اسپیشل احکامات آئے، خصوصی احکامات آ رہے ہیں مسلمانوں مومنوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے احکامات آ رہے ہیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہے۔ یہاں سے دیکھنا ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، جو آپ تیسرے رکوع سے شروع ہو رہے ہیں۔ وقضى ربک، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فیصلہ صادر فرمایا، حکم فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، بہتر سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں بزرگ ہو جائے، فلا تقل لہما اف، پس ان کے سامنے اف بھی مت کہا کرو، یعنی وہ تمہیں کوئی کسی کام کا حکم کرے یا کوئی کام کرنے کا کہے تو بھی نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، زبان سے آواز بھی نہیں نکالنی چاہیے ایسے۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکی دینی چاہیے یا ان کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہیے۔ وقل لہما قولا کریما، بلکہ نرم لحاظ میں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اور اپنے پر جو ہے وہ بچھانے چاہیے ان کے لیے. مطلب کیا ہے؟ شفقت، نرمی اور بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش فرمائی. ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کے بید کو بھی، اس کے راز کو بھی، کہ تمہارے دلوں میں کیا معاملہ چل رہا ہے. ان تکونوا صالحین، اور اگر تم ہوگے نیکوکار، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو مغفرت اور بخشنے والا ہے. وآت ذی القربى، اور جو تمہارے نزدیکی رشتہ دار ہے، حق ہو ان کو اپنا حق دو، رشتہ داری کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ ان کی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے وہ تو ہے ہی اللہ کا بہت ہی بڑا، اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکر گزار. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اب اگر یہ معاملہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں کہ تم مسکین کو دو، غریب کو دو، اپنے رشتہ دار کو دو، کوئی تمہارے پاس حاجت کے لیے آئے، جی مجھے فلانی چیز ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ کو اسے اعراض کرنا ہے، یعنی اس کو انکار کرنا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی طریقہ سکھاتا ہے کہ ابتغاء رحمت من ربک، جب تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت، ترجوها جس کی تمہیں امید ہے، فقل لهم قولا میسورا، تو نرمی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ ان کا انکار کرنا چاہیے. جو تمہارے پاس مال و دولت ہے اس کو اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو. اب اگر آپ کے پاس نہیں ہے، انکار کرنا ہے، تو انکار بھی احسن طریقے سے اور بہترین طریقے سے نرمی کے ساتھ انکار کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ جو ہے گردنوں کے ساتھ باندھ کر مت رکھو. مطلب یہ ہے کہ خرچ بھی مت کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھا ہے اور خرچ نہیں کرنا، بلکہ خرچ کرو اللہ کی راہ. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بھی مکمل مت پھیلاؤ کہ اتنا خرچ کر دو کہ پھر اس کے بعد ملامت زدہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو خرچ کرو میانہ روی، یہ بھی خیال رکھو کہ میرے پاس بھی بچنا چاہیے، میرا بھی عیال ہے، میرے پاس بھی بچے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو اور باقیوں کا بھی خیال رکھو. میانہ روی اور درمیانی صورت میں خرچ کیا کرو، نہیں تو تمہیں ملامت ہوگی اور تھکے ماندے جو ہے افسوس کرتے رہ جاؤ گے اگر تم نے سارا خرچ کر دیا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے رزق کی وسعت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، بھوک مری کی خوف سے. تمہیں ڈر ہوگا کہ ان کو کیسے کھلاؤں گا، اس لیے بچوں کا ایبورشن مت کرو یا ان کو پیدا ہونے کے بعد مت مار ڈالو. نحن نرزقکم وایاکم، ان کا رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے بلکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کو بھی رزق ہم دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً بچوں کا قتل کرنا بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت بڑھو. مطلب کیا ہے؟ زنا کے لے جانے والے اعمال بھی مت کرو جو زنا کے قریب لے جائے، یعنی عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، عورتوں کے پیچھے چلنا، یا عورتوں کی تصاویر دیکھنا، عورتوں کے متعلق سوچنا. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو زنا کے قریب کر دے ایک شخص کو، یا عورتوں کے متعلق گانے سننا، شعر و شاعری سننا، ڈرامے بازی دیکھنا، یہ سارا چیزیں جو ہے ایک انسان کو زنا کے قریب کر دیتی ہے. انہ کان فاحشۃ، کیونکہ زنا جو ہے یہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس، اور کسی بھی جاندار، کسی بھی انسان کو قتل مت کرو، التی حرم اللہ الا بالحق، جس کے قتل کرنے کا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے سوائے یہ کہ اس کا قتل کرنا حق ہو. اب انسان کا قتل کرنا کب حق ہوتا ہے؟ ایک جب وہ اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے تو وقت کے بادشاہ کو اختیار ہے کہ اس کو قتل کرے کیونکہ وہ مرتد ہوگا. یہ عوام الناس کو اختیار نہیں ہے، جو اس وقت کا خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کو اختیار ہے. دوسرا، جو شادی شدہ زنا کرے گا،
شادی شدہ ہوگا اور اس کے بعد زنا کا ارتکاب کرے گا، اس کا بھی اختیار بادشاہ کو ہے کہ وہ اس کو کہاں کورٹ میں لے جائے گا اور پھر وہاں کا مسلمانوں کا قاضی ہے اس پہ حد جاری کر دے گا کہ اس کو سنسار کر دو اور اس کو قتل کر دو۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ونس اگین یہ فیصلہ بھی بادشاہ سلامت کے ہاتھوں ہوگا، وہ اپنی فوج کو اس کو پکڑ کے لائے گا اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ یا خلیفہ وقت اس کو اس کے محلے والوں یا اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دے گا اور اس کو کہے گا اس کو قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ تین صورتیں ہیں جس میں کسی شخص کو مارنا جائز ہے، ادروائز کسی بھی انسان کو جو ہے قتل کرنا، ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن قتل مظلوما، جس کسی نے بھی کسی مظلوم کو قتل کیا، فقط جعلنا لولیہ سلطان فلا یسرف فی القتل، اور ہم نے جو ہے اختیار دیا ہے اس کے وارثوں کو کہ وہ اس شخص کو یعنی قاتل کو اب واپس قتل کرے، لیکن ان کو بھی قتل میں اسراف نہیں کرنا چاہیے بلکہ آرام سے اس کو قتل کرنا چاہیے، اس میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے یعنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ انہ کان منصورا، کہ ان کی جو وارث ہے اس کی مدد کی گئی ہے بادشاہ کے ذریعے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت بڑھو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن احسن نیک طریقے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب تک کہ وہ کیا ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اللہ کا وعدہ جو ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے کرتے ہو ان کو مکمل کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ تاچھ کرے گا، سوالات کیے جائیں گے۔ جو بھی تم وعدے کرتے ہو وہ وعدے پورے کیا کرو، لیکن وہ صحیح اور احسن وعدے ہونے چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپو تو پوری طرح ناپا کرو، جب تم تولو تو وہ بھی تولا مکمل اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے انصاف کے ساتھ تولا کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں، واقفیت نہیں، ایسی چیزوں کی کھوج پڑتال میں مت پڑو جس کے متعلق تمہیں واقفیت نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل اور دماغ، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ یہ کان کس لیے استعمال کیے، یہ آنکھیں کس لیے استعمال کیے، یہ عقل کس لیے استعمال کی، یہ دل کس لیے استعمال کیے۔ ہر کسی چیز کے متعلق کل روز محشر میں اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور تکبر اور کبریائی کے ساتھ زمین پر مت چلو، خود کو جو ہے بڑا سمجھ کر دنیا میں مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم جو ہے ایسے شیخی کر کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی اپنی گردنوں کو بلند کر کے آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا، یہ سارے معاملات جو ہے ان کی برائی رب کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحا الیک، یہ وہ معاملات ہیں جن کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ ربک الیک، ربک تمہارے رب کی طرف سے، من الحکمہ حکمت کے ساتھ۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود مت بناؤ۔ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، پھر تو آپ کو بھی جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ اصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم نے چن لیے تمہارے رب کے لیے بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور کیا پھر تمہارے رب نے چن لیے تمہارے لیے بیٹے اور خود کے لیے اس نے انتخاب کیا بیٹیاں ملائکہ کو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے جو تم اپنی زبانوں سے نکالتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم جو ہے پھیر کر اپنے معاملات کو، توحید کو اس قرآن مقدس میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے، لیکن ان کی نفرت میں اور زیادتی ہوتی ہے، جتنا یہ توحید سنتے ہیں اتنی ان کی زیادہ نفرت بڑھتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَٰهَةٌ آلِهَةٌ، اب دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، بہت عمدہ مثال۔ آپ بتا دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، پھر تو وہاں تخت کی لڑائی ہو چکی ہوتی۔
اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور یہ الہ ہوتا پھر تو وہ عرش کی لڑائی ہو چکی ہوتی، وہ سبیل ڈھونڈتا کہ کس طرح سے میں اس اللہ کو اس عرش سے ہٹا دوں اور خود بادشاہ بن جاؤں، خود الہ بن جاؤں۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا اب تک تو تخت کی لڑائی ہو چکی ہوتی۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، وتعالی، اور اس سے بہت بلند ہے، اما یقولون، جو یہ باتیں بناتے ہیں، علو کبیرہ، وہ بہت ہی برتر ہے اور بہت ہی بہتر ہے اس چیز سے۔ تسبح لہ السماوات، سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سات آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو بھی ان کے درمیان ہے وہ سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز لیکن وہ تسبیح بیان کرتی ہے بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ دنیا کی ہر کوئی شے جو زمین اور آسمان میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی بردبار ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو جو آخرت کے منکر ہے ہم ان کے اور اس قرآن مقدس کے درمیان جو ہے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُونَ، کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی جو ہے ڈال دیتے ہیں اس باری بوجھ کو۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تو قرآن مقدس میں، جب آپ قرآن میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ منہ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں نفرت کے ساتھ، یہ نفرت کرتے ہیں اس سے توحید کی بات کے ساتھ اور بھاگنے لگتے ہیں۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون، ہم جانتے ہیں کہ یہ جب سننے آتے ہیں قرآن کی کس مقصد سے سنتے ہیں اس کو۔ الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ مشورے کرنے لگتے ہیں، خفیہ اور سازشیں کرنے لگتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ساحر زدہ شخص کی اتباع کرتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس پہ سحر ہو چکا ہے۔ کبھی اس کو خود بولتے تھے یہ ساحر ہے، کبھی بولتے تھے اس پر سحر ہوا ہے، کبھی اس کو مجنون بولتے تھے، کبھی دیوانہ بولتے تھے، کبھی کوئی بات بولتے تھے۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف ضربوا لک الامثال، کہ آپ کی کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے، جو یعنی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا یا ان کے لیے بری مثالیں بیان کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فلا یستطیعون سبیلا، پس ان کو کبھی جو ہے صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئے سرے سے پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ بتا دیجئے یہ تو کوئی بات نہیں، چورا چورا تو کیا بات کر رہے ہو، ہڈیاں کیا بات کر رہے ہو، اگر تم پتھر بن جاؤ، اگر تم لوہا بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا تم وہ چیز بن جاؤ جو اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، اس سے بھی کوئی سخت ہے جو تمہارے دلوں میں آ جائے بات، وہ بھی اگر تم بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر یہ سوال پوچھتے ہیں اچھا یہ کب ہوگا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ، یہ جو ہے ہمیں دوبارہ کون لوٹائے گا، کون ہے جو ہمیں واپس لائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ بتا دیجئے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ لائے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر جو ہے یہ سرکشی میں اپنی سر ہلاتے ہیں، ایسے ایسے منڈی کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ بتا دیجئے ہو سکتا ہے یہ بہت ہی قریب ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا یعنی قبروں سے نکالے گا، فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اس وقت تم اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کے ساتھ نکلو گے دوڑتے ہوئے، اور ایسا معلوم ہوگا جیسے تم تھوڑا سا لمحہ اس قبر میں بیٹھے ہوئے تھے۔
وقل آپ بتا دیجئے لعبادی میرے بندوں کو یقولوا التی ہی احسن کہ جب بھی وہ بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم کیونکہ شیطان جو ہے جب تم کوئی اور کسی کی بات کرتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کروا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقینا شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم اگر اللہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور اگر چاہے تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا اور آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا آپ بتا دیجئے پکار لو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا ان کو پکار لو وہ تم سے کسی پریشانی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے نہ ہی تمہارے معاملات کو بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یہ تو ان لوگوں کو پکارتے ہیں ان کو پکارتے ہیں جن کا معاملہ خود یہ ہے یبتغون الی ربہم الوسیلۃ جو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھو یہاں اگر پتھروں کا ذکر ہوتا پتھر کیا اللہ کا قرب حاصل کرے گا؟ یہاں ذکر ہو رہا ہے جن کو انہوں نے شرک بنایا تھا شریک بنایا تھا انبیاء کا رسولوں کا پیغمبروں کا اور نیک بزرگانی دین کا ولیوں کا جن کو انہوں نے شریک بنایا تھا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے جو تم سے نہ تو کسی برائی کو کسی معاملے کو ٹال سکتے ہیں نہ ہی کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایہم اقرب کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہوگا اللہ کا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور ان کو امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے. ان عذاب ربک کان محذورا کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور نہیں ہے کوئی بھی بستی لیکن ہم اس کو قیامت سے قبل یا تو ضرور اور ضرور ہلاک کریں گے او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا یا ہم ان کو سخت ترین عذاب دیں گے. کان ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یہ اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں لکھا ہوا معاملہ ہے. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ اور ہمیں نہیں روکے ہوئے ہے کوئی چیز کہ ہم نشانی بھیج دیں ان کی طرف لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے جب ہم نے ان کی طرف کوئی نشانی بھیجی انہوں نے اس کو جھٹلایا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ہم نے جو ہے قوم سمود کی طرح جو ہے واضح اونٹنی بھیجی تھی لیکن انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا اس کا انکار کیا اور اس کو مار ڈالا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے لیکن ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ یقیناً آپ کے رب نے لوگوں کا گھیراؤ کر کے رکھا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَايَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے جو آپ کو اس معراج میں چیزیں دکھائی ہیں ان دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون آپ پر ایمان لاتا ہے اور کون آپ کا انکار کرتا ہے. وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ اور جو ہم نے آپ کو وہاں درخت دکھایا تھا شجرۃ الزقوم زقوم کا درخت جو جہنم میں اگ رہا ہے آگ میں جل جو پیڑ ہے زقوم کا درخت جو وہاں پہ ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے فی القرآن جس کا تذکرہ قرآن میں آلریڈی آ چکا ہے وہ ملعونہ لعنت زدہ اور لعنتی لوگوں کے لیے وہ درخت ہم نے تیار رکھا ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ہم انہیں ڈراتے ہیں ان چیزوں سے لیکن ان کا ڈرانا جو ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا لیکن یہ زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور زیادہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.